بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کل حافظ سعد رضوی صاحب نے جو پی ٹی آئی کی چال تھی، یوتھ کی جو چال چل رہے تھے، اس کو بری طرح ناکام کیا حافظ سعد رضوی صاحب نے، تو عمران خان نے بھی سوچا ہے کہ ہم لوگوں نے تحریک لبیک کو تیش بھی دی، تانے بھی دیے، لیکن یہ تو ہماری جال میں نہیں پھنسے، ہم جو چال چل رہے تھے وہ اس میں نہیں پھنسے۔ تو عمران خان نے ایک پیغام بھجوایا سعد رضوی صاحب کو عمران ریاض کے تھرو۔ عمران ریاض کو کہا ہے کہ آپ پیغام بھیجو حافظ سعد رضوی صاحب کو کہ حافظ صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ انقلابی نہیں ہوتے، وہ آزادی نہیں دلا سکتے۔ تو جاؤ حافظ سعد رضوی صاحب کو کہو کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، میرے جو یوتھی ہیں نا، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، میں نے ان کو ہر قسم کا ٹچ دیا ہے، ان کی غیرت جگانے کی کوشش کیا ہے، ان کو جہاد کا نام دیا ہے۔ جو اپنے آپ کو مجھے امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کو کہا ہے کہ نکلو بار یہ جہاد ہے۔ جو مجھے لبرل سمجھتے ہیں، ان کو کہا ہے کہ آؤ، آپ کو ناچ گانا بھی ملے گا، ڈانس بھی ملے گا، آپ انجوائے بھی کرو گے۔ ہر قسم کے لوگوں کو ہر قسم کا ٹچ دیا، لیکن قومی یوتھ باہر نہیں نکلی، قومی یوتھ مطالبات نہیں منوا سکی۔ لہٰذا اب غیرت مند لوگوں کے پاس جاؤ، امت مسلمہ کے حقیقی لیڈروں کے پاس جاؤ، دلیر اور شیر بہادر لوگوں کے پاس جاؤ، تاکہ وہ آئیں اور وہ ہماری مدد کے لیے آئیں، اور یہ جو پی ڈی ایم آئی یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ الیکشن کرانے پہ مجبور ہو جائے۔ ناظرین، کل عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا۔ عمران ریاض کے ٹویٹ کے اوپر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے۔ عمران ریاض نے اس اپنے ٹویٹ کے اندر جو منافقت دکھائی ہے، یا جھوٹ بولا ہے، یا یو ٹرن لیا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے وقوف بنا رہا ہے کسی کو، تو وہ مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے عمران ریاض کے ٹویٹ کے اوپر۔ کیوں کہ عمران ریاض کا میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عمران ریاض ایسا صحافی ہے کہ جو قومی یوتھ کو بے وقوف سمجھ کے، بنا کے نہیں، بے وقوف سمجھ کے کروڑوں روپے کما رہا ہے۔ اس کا تو کام ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تو ڈالر کما رہا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح میں یوتھیوں کو بے وقوف بناتا ہوں، تو اسی طرح تحریک لبیک والے بھی بے وقوف ہیں۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سچے عاشق رسول ہیں، یہ منافق لوگ نہیں ہیں، یہ مفاد پرست نہیں ہیں۔ ناظرین، کل عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا۔ اچھا، وہ ٹویٹ جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، عمران ریاض کے اوپر میں گلہ کیوں نہیں دے رہا ہوں کہ وہ ڈالر کما رہا ہے، لیکن عمران ریاض کی جو یوٹیوب کے اوپر تقریباً 4 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں، ٹویٹر کے اوپر اس کے تقریباً 6 ملین اس کے فالوور ہیں، مجھے حیرانگی ان شخص کے اوپر ہو رہی ہے جو اس کو فالو کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو صحافی سمجھتے ہیں۔ ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ عمران ریاض 10 مہینوں سے جب عمران خان کی کرسی سے اتارا گیا، بلکہ اس سے بھی 2 مہینے پہلے جب رجیم چینج کی باتیں چل رہی تھی تحریک عدم اعتماد کی، تو عمران ریاض کے جو بھی ویلاگ آپ اٹھاؤ گے، جو بھی ویلاگ آپ تھمبنیل دیکھو گے، تو اس نے عمران خان کو 7ویں آسمان سے اوپر رکھا۔ عمران خان چھا گیا، عمران خان نے آخری پتہ شو کر دیا، پی ڈی ایم بھاگنے پہ مجبور ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ میں گھٹنے ٹیک دیے۔ عمران خان کیا ہو گیا؟ عمران خان نے یہ کر دیا۔ ہر محاذ کے اوپر عمران ریاض نے عمران خان کو 7ویں آسمان پہ دکھایا، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کے پاؤں کے اندر رونتا تھا دکھائی دیا۔ اس کے ہر پلان جو تھا وہ رون کے رکھ دیا عوام نے۔ بری طرح عمران خان ہر اپنے محاذ کے اوپر ناکام ہوا، لیکن عمران ریاض ہر بار جھوٹ بول کے قومی یوتھ سے ڈالر کماتا رہا۔ اس نے یہ سمجھا کہ تحریک لبیک سے بھی میں ایسے ڈالر کما سکتا، تحریک لبیک والوں کو بھی میں ایسا بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے جو ہی پٹرول کی قیمت بڑھی تھی، تو اسی عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر تحریک لبیک، اگر حافظ سعد رضوی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دھبا اتر جائے، تو اس کو احتجاج لازمی کرنا چاہیے۔ وہ عمران ریاض نے کیوں کہا تھا؟ عمران ریاض کی غلطی نہیں ہے۔ عمران ریاض نے سوچا تھا کہ عمران خان کی طرح سعد رضوی بھی یو ٹرن لے لے گا، عمران خان کی طرح بے وقوف جو یوتھیوں کو بنا رہا ہے سعد رضوی بھی بنائے گا۔ عمران خان جس طرح صرف سیاست کر رہا ہے، اس کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے، اس کا تعلق تو صرف کرسی سے ہے۔ تو عمران ریاض نے سوچا ہے کہ سعد رضوی بھی شاید ایسا ہوگا، تو اس نے کہا ہے کہ وہ تو سعد رضوی نے نہیں کرنا تھا،
اس نے اعلان کر دیا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس نے اعلان کر دیا, پھر یہ لوگوں نے چال چلنے کی کوشش کی کہ بھئی جیل بھرو تحریک لبیک کے ساتھ مل کے ہم اپنے مفادات حاصل کریں گے. وہ کل سعد رضوی صاحب نے بری طرح ان کی ناکام بنا دیے. جب ناکام بن گئے تو پھر عمران ریاض بیچ میں آ گیا, عمران خان کا پیغام لے کے آگا. کوئی کچھ بھی کہے یہ عمران خان کا پیغام تھا. عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ سعد رضوی ٹھیک کہتے تھے. تو عمران ریاض نے 2 ٹویٹ کیے. پہلا اس نے ٹویٹ کیا کہ تحریک لبیک کو ایک مطالبہ فوری انتخاب کا بھی کرنا چاہیے, ورنہ سہولت کار ان کے احتجاج کی آڑ میں الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کریں گے. اب عمران ریاض کہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو الیکشن کا بھی یعنی مطالبہ کرنا چاہیے. اس کے اس الفاظ سے پوری قوم یوتھ اس چیز کے ماننے کے اوپر مجبور ہو گئی ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ناچنے والیوں کے بچے انقلاب نہیں لا سکتے. تو عمران ریاض نے تسلیم کر لیا ہے کہ 10 مہینے سے ہم نے امت مسلمہ کے لیڈر سمجھنے والے کو جہاد کا ٹچ دیا, اسلام کا ٹچ دیا, اور لبرل کو ناچ گانا کر کے دکھایا کہ آؤ عمران خان کا ساتھ دو, کسی طریقے سے عمران خان کو کرسی پہ بٹھائیں. لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکے, اپنے ہم مطالبات نہیں منوا سکے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ شیروں کے پاس جاتے ہیں, مرد مجاہدوں کے پاس جاتے ہیں, سچے عاشقان رسول کے پاس جاتے ہیں, حقیقی پاکستان کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کا کہ ایک مطالبہ یہ بھی ہمارا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, مہربانی کر کے کہہ دو کہ بھئی الیکشن کرا دو. ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, اگر آپ نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا تو سہولت کار آپ کی آڑ لے کے الیکشن ملتوی کر دیں. بھائی سہولت کار کیا کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے احتجاج کرنا, احتجاج کریں گے مہنگائی کے خلاف. اگر جو لوگ سمجھتے ہیں پٹرول مہنگا ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مل کے پاکستان کو اس حکومت نے برباد کر دیا, تو وہ نکلیں گے. آپ جانو, آپ کا کام جانے, آپ کیا کریں. یہ سعد رضوی ہے, یہ عمران خان نہیں ہے, یہ سعد رضوی کے سپورٹر ہیں, یہ یوتھی نہیں ہیں کہ جن کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں. ساتھ میں اس نے دوسرا ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک لبیک کا احتجاج کا اعلان کیا اسٹیبلشمنٹ اس طرح ان کو ریسکیو کر سکے گی. بھائی وہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی وہ ان کا مسئلہ ہے. اب ناظرین, یہ جو عمران ریاض ہے نا, عمران ریاض پہلے ٹویٹ کرتا ہے کہ بھائی نکلو باہر, اگر نہیں نکلو گے تو آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دھبا ہوگا. اب وہ جب وہ نکل آئے تو کہتا ہے کہ آپ مطالبہ کرو, الیکشن کا مطالبہ کرو, ٹھیک ہے نا, نہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کا آڑ لے گی. ان لوگوں کا دین امان ہے, ان کی غلطی نہیں ہے. ان لوگوں نے قومی یوتھ کو اس طرح ذلیل کیا, خوار کیا, ٹھیک ہے, بے وقوف بنایا. اور حیرانگی مجھے اس عمران ریاض کے فالوور کے اوپر ہو رہی ہے جو اس کو صحافی سمجھتے ہیں. تو ناظرین, یہ پی ڈی ایم کی سب جماعتیں اور عمران خان کی جماعت یہ سیم ہے, لیکن ان میں ایک پلس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی زیادہ ہے. یعنی کہ اسلام سے ان سب کا تعلق نہیں ہے, پاکستان سے ان سب کا تعلق نہیں ہے, غریب عوام سے ان سب کا تعلق نہیں ہے. لیکن پلس جو پی ٹی آئی ہے نا, یہ ایک فتنہ ہے. اس عمران خان نے ایک فتنہ پیدا کیا ہے, اور اللہ کرے اس فتنے سے قوم کی بہت جلد جان چھوٹ جائے, نہیں تو یہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.